اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب قول مشہور کے مطابق حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت کے دادا عبد المطلب نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کو مدینہ میں کھجوریں لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ وہاں اپنے والد کے ننھال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر انتقال فرما گئے اور وہیں دار نابغہ میں دفن ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو تجارت کے لیے شام بھیجا تھا۔ وہ واپس آتے ہوئے مدینہ میں بنو عدی میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ 1 لونڈی ام ایمن اور 5 اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں۔ تولد شریف سے 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جو اصحاب فیل کا واقعہ کر کے مشہور ہے۔ اس واقعے کی کیفیت بطریق اختصار یوں ہے کہ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک کلیسا بنوایا اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظیر کلیسا بنوایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہاں حج اور طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص غصے میں آ کر اس کلیسا میں بول و براز کر گیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابرہہ نہیں۔ اسی وقت فوج اور ہاتھی لے کر کعبہ پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ مقام مخمس جو مکہ مشرفہ سے 2 میل ہے جا اترا اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لایا، جن میں 200 اونٹ عبد المطلب بن ہاشم کے بھی تھے۔ بعد ازاں ابرہہ کی طرف سے حنات حمیری گیا اور عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا بڑا اکرام کیا اور دونوں میں بذریعہ ترجمان یہ گفتگو ہوئی۔ ابرہہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا تمہیں اونٹوں کا تو خیال ہے مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے، جسے میں ڈھانے آیا ہوں، اس کا نام تک نہیں لیتے۔ عبد المطلب نے جواب دیا میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اور ہے، وہ اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ خانہ کعبہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تم جانو اور وہ۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آ گیا اور قریش سے کہنے لگا شہر سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لو۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گیا اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا، ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی سلیب اور ان کی تدبیری تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ ادھر عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہوئے۔ ادھر صبح کو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکے کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گئے۔ بہت مارا اونٹ مگر نہ اٹھا۔ آخر کار مکے کی طرف سے اس کا منہ موڑ کر اٹھایا تو وہ تیز بھاگنے لگا۔ غرض جب مکہ کی طرف سے اس کا منہ کرتے تو بیٹھ جاتا اور کسی دوسری طرف کرتے تو اٹھ کر بھاگتا۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیل کے غول بھیجے، جن کے پاس کنکریاں تھیں، 1 چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ انہوں نے کینکریوں کا می برسانا شروع کیا، جس پر کینکر گرتی ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ نکلا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر دشمن سے بچا لیا۔ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قصہ اصحاب فیل میں 2 طرح سے حضرت کی کرامت ظاہر ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر اصحاب فیل غالب آتے تو وہ حضرت کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے حبیب پاک پر حمل و طفولیت کی حالت میں اسیری اور غلامی کا دھبا نہ لگے۔
دوسرا یہ کہ اصحاب فیل نصارہ اہل کتاب تھے جن کا دین قریش کے دین سے جو بت پرست تھے یقیناً بہتر تھا، مگر یہ کہ حضرت کے باوجود کی برکت تھی کہ اللہ نے بیت اللہ کی حرمت قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب پر فتح دی۔ یہ واقعہ حضرت کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ کے دین میں اسی بیت اللہ کی تعظیم، اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز کا حکم ہوا۔ اے اللہ، جس طرح تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اسی طرح آج فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، آمین۔